آپ سبھی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ دوستو، ٹی جی ٹی کے لیے آج ایک اور ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اور بڑے اچھے سوالات ہیں اس میں۔ آپ کا ٹیسٹ ہے، یہ موک ٹیسٹ ہے۔ اس ویڈیو میں 50 سوالات ہیں۔ دوستو، ہر ایک کا جواب بڑے غور سے دیجیے گا اور یاد کیجیے گا، انشاءاللہ اس میں سے سوالات ضرور آئیں گے۔ دوستو، اگر آپ ہمارا گروپ میں ٹی جی ٹی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمیں میسیج کیجیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو گروپ میں شامل کر لیں گے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 8477965321۔ تو آئیے، سب سے پہلا سوال ہے کہ شبلی کی کس تنقید کو سید سلیمان ندوی نے مکمل کیا تھا؟ شعر العظم، سیرت النبی یا المامون کو؟ تو دوستو، سیرت النبی کو مکمل کیا تھا۔ بچوں کے لیے قصص ہند کے نام سے کس نے کہانیاں لکھی تھیں؟ محمد حسین آزاد، اسماعیل میرٹھی، وحید الدین سلیم۔ تو محمد حسین آزاد نے لکھی تھیں، یاد رکھیے گا دوستو۔ اور کس شاعر کو فن موسیقی میں مہارت حاصل تھی؟ میر سودا یا میر درد کو تھی؟ تو میر درد کو تھی۔ کرشن چندر کا بچپن کہاں گزرا؟ کشمیر میں، لاہور میں، بمبئی میں؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر میں ان کا بچپن گزرا تھا۔ کس ادیب کو بننے بھائی کے نام سے جانتے ہیں؟ سجاد ظہیری یا احمد ندیم قاسمی کو؟ تو سجاد ظہیر کا بچپن کا نام ہے بننے بھائی، پیار میں بننے بھائی، یعنی کہ عرفیت ہے ان کی سجاد ظہیر کی بننے بھائی۔ چھٹا سوال، ولی سے پہلے دکن میں کس صنف شاعری کا دورہ تھا؟ قصیدہ، مرثیہ یا مثنوی کا تھا؟ تو صحیح جواب ہے دوستو، مثنوی کا تھا۔ علامہ اقبال نے شاعری میں کس سے اصلاح لی تھی؟ میر حسن عبد القادر سے یا داغ سے؟ تو داغ سے اصلاح لی تھی۔ علامہ اقبال کے استاد تھے داغ دہلوی۔ اقبال نے ابتدا میں اپنی نظمیں کہاں پڑھیں؟ حلقہ ارباب ذوق یا انجمن حمایت اسلام؟ تو بی والا، انجمن حمایت اسلام میں پڑھی تھی۔ نواں سوال ہے، کس شاعر نے مغربی طرز معاشرت کو ظرافت کا موضوع بنایا؟ اکبر الہ آبادی نے یا چکبست نے یا حالی نے؟ تو اکبر الہ آبادی نے بنایا تھا۔ 10واں سوال ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں؟ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ اسماعیل میرٹھی یا افسر میرٹھی یا علامہ اقبال؟ تو یہ شعر علامہ اقبال کا ہے۔ علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ 11واں سوال، ذیل میں سے کسے رومانی شاعر کہا جاتا ہے؟ اختر شیرانی کو، فراق کو یا جوش کو؟ تو اختر شیرانی کو کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کس چیز کی تلافی نہیں ہے؟ گناہ، وقت یا احساس کی؟ تو وقت کی۔ وقت کیونکہ چلتا رہتا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور وہ ہمیشہ اپنی رفتار سے چلتا رہتا ہے۔ شاعر فطرت کے طور پر کون مشہور ہے؟ فیض، جوش یا شاد؟ تو جوش ملیح آبادی شاعر فطرت اور شاعر انقلاب ان کا القاب ہیں۔ آل احمد سرور نے کس کتاب کو اردو شاعری کا پہلا منشور یعنی مینیفیسٹو کہا ہے؟ آب حیات کو کہا ہے یا حیات جاوے یا مقدمہ شعر و شاعری کو؟ تو محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات کو کہا ہے آل احمد سرور نے۔ اردو میں سوانح نگاری کا بانی کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا، حالی ہیں۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی میں عذرا کون تھی؟ ایک رومن شہزادی تھی یا مارس کی محبوبہ تھی؟ تو ایک رومن شہزادی تھی۔ نظم ایک پودا اور گھاس کے شاعر کون ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، اسماعیل میرٹھی کی یہ نظم ہے۔ اردو میں انشائیہ کی ابتدا کس رسالے سے ہوتی ہے؟ دلگداز سے، علی گڑھ میگزین سے یا تہذیب الاخلاق؟ تو تہذیب الاخلاق سے ہوتی ہے۔ ذیل کے شعراء میں کس کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے؟ غالب مومن ناسک؟ تو ناسک سے ہے۔ مندرجہ ذیل میں دلی کالج کا پرنسپل کون تھا؟ تو یاد رہے، ڈاکٹر اسپرنگر۔ امانت کی اندر سبھا میں کل کتنے کردار ہیں؟ 6 ہیں یا 8 ہیں؟ تو دوستو 8 کردار ہیں اندر سبھا میں۔ ڈرامہ شاہجہاں پور کی شانتی بائی کس نے لکھا ہے؟ تو حبیب تنویر کا یہ ڈرامہ ہے۔
مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب تذکرہ کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ سوانح عمری ہے یا رپورتاج ہے؟ تو رپورتاج ہے۔ جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشبہ یا مشببہ کہتے ہیں، تو اس کو مشبہ کہتے ہیں۔ شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم نم آئے تھے، دامن تر کر چلے، مندرجہ ذیل بالا شعر میں مشببہ کی نشاندہی کیجیے۔ مشببہ شمع ہے۔ یاد میں وہ بے مثل آنکھیں کیا ہیں تیری اور غزال آنکھیں، مندرجہ بالا شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس میں استعارہ ہے۔ مرثیے کے اجزاء ترکیبی متعین کرنے کا کام کس نے کیا تھا؟ ضمیر نے یا انیس نے؟ تو ضمیر نے کیا تھا۔ نشاتیہ اور نسوانی عناصر کس دبستان کی خصوصیت ہے؟ دبستان دلی یا دبستان لکھنؤ؟ تو دبستان لکھنؤ کی خصوصیت ہے۔ اردو زبان دلی کے گرد و نواح میں پیدا ہوئی، یہ نظریہ کس کا ہے؟ مسعود حسین خاں یا نصیر الدین ہاشمی؟ تو مسعود حسین خاں کا ہے۔ کس ادیب کو مصور غم کا لقب دیا گیا تھا؟ تو وہ ہیں راشد الخیری، ان کو دیا گیا تھا۔ پارسی اسٹیج کا سب سے پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ تو یاد رکھیے گا خورشید ہے۔ 33واں سوال، 1000 عیسوی اردو کے ابھار کا زمانہ ہے اور 1193 نکھار کا، یہ کس کا نظریہ ہے اردو کے بارے میں؟ شوکت سبزواری کا ہے۔ افسانہ نمک کا داروغہ میں داروغہ کا نام کیا ہے؟ تو منشی بنشی دھر اس کا نام ہے۔ دوستو نمک کا داروغہ پریم چند کا بہت مشہور افسانہ ہے۔ پریم چند نے دنیا کا سب سے انمول رتن سب سے پہلے لکھا تھا 1904 میں، اور یہ اردو کا سب سے پہلا افسانہ قرار پایا۔ 35واں سوال ہے، اٹھا شہر میں ہر طرف شور و غل کے غائب ہوا ہے اس چمن سے وہ گل، اس شعر میں صنعت کی پہچان کیجیے، یعنی تشبیہ ہے یا مبالغہ ہے؟ تو اس میں تشبیہ ہے دوستو، یاد رکھیے گا۔ 36واں سوال ہے، گرنی تھی نہ ہم پہ برق تجلی نہ طور پر، دیتے ہیں بادائے ظرف قدا دیکھ کر، اس شعر میں کون سا لفظ تلمی کی علامت ہے؟ ظرف ہے یا طور ہے؟ تو طور ہے دوستو، یعنی کہ کسی تاریخی واقعہ یا تاریخی قصے کو بیان کرنا کسی شعر میں وہ تلمی کہلاتا ہے۔ خاکہ کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تشبیہ ہے یا کنایہ ہے؟ تو دوستو اس میں بھی تشبیہ ہے، اور یہ میر انیس کا بہت مشہور شعر ہے۔ شمالی ہندوستان میں اردو نثر کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ بکٹ کہانی یا کربل کتھا ہے؟ تو دوستو کربل کتھا ہے۔ فضل علی خاں فضلی اس کے مصنف ہیں، اور اس کا موضوع ہے واقعہ کربلا۔ لفظ احتیاج کے کیا معنی ہیں؟ ضرورت یا بھوک؟ تو اس کے معنی ہیں ضرورت۔ اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں عارضی میری زندگانی ہے، اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تضاد ہے یا ایہام ہے؟ تو ایہام ہے دوستو، یاد رکھیے گا ایہام یعنی کہ وہم میں ڈالنے والی کوئی بات اگر آ جاتی ہے تو وہ ایہام ہے۔ کس شاعر کو علم نجوم میں مہارت حاصل ہے؟ مومن کو یا غالب کو؟ تو مومن کو علم نجوم میں مہارت حاصل ہے۔ 42واں سوال ہے، پڑھنا سکھانے کے کس طریقے میں قواعد کی ضرورت نہیں ہوتی؟ حروف تہجی کی طریقے میں یا جملہ وار طریقے میں؟ تو یاد رکھیے گا حروف تہجی کے طریقے میں۔ اوسان خطا ہونا محاورے کا مطلب کیا ہے؟ ہوش جاتا رہنا یا غلطی کرنا؟ تو ہوش جاتا رہنا، یہ اوسان خطا ہونا۔ تحقیقی طریقہ کار کا موجد کسے کہا جاتا ہے؟ ڈالٹن کو کہا جاتا ہے یا پروفیسر آرم اسٹرانگ کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ بی والا بالکل صحیح ہے۔ ان میں سے خالص فارسی حرف کون سا ہے؟ کاف ہے یا گاف ہے؟ تو یہ فارسی لفظ جو ہے دوستو یہ گاف ہے، فارسی کا لفظ ہے، یعنی فارسی زبان کا ہے یہ حرف۔
کھینچ کر پڑھا جانے والا حرف کیا کہلاتا ہے؟ تو واو معدولہ کہلایا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ تکلیف کی عربی جمع کیا ہے؟ تکلیفیں ہیں یا تکالیف ہے؟ تو تکالیف ہے عربی جمع۔ جوتیاں سیدھی کرنا کے معنی کیا ہیں؟ خوشامد کرنا یا غصہ ہونا؟ تو خوشامد کرنا، یعنی کسی کی خوشامد کرنا، جوتیاں سیدھی کرنا، ہر کام کرنا اس کی مرضی کے مطابق کرنا اور ہر حال میں اس کا کام کرنا، یعنی خوشامد کرنا۔ سکون کی ضد کیا ہے؟ یعنی کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ سکون کی بھاگ دوڑ ہے یا حرکت ہے؟ تو سکون کی ہے حرکت ہے۔ سرخ لفظ کا ہم معنی کیا ہے؟ تو سرخ لفظ کا ہم معنی ہے لال۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا 50 سوالات پر آج کا ٹی جی ٹی کے لیے آپ کے لیے خاص ویڈیو۔ یہ ٹیسٹ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر کل آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ امتحان سے پہلے ہم آپ کی پوری تیاری کرائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔